الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور اسی ماہ انہوں نے. آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت بھی لوگ اٹھائے. یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انہوں نے انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا. میرا سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات کو دیکھ کے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو سمجھتے ہو؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں. اس سیاست کے اندر مذہب ایک بہت بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے مریم سیاست جیسی گھٹیا یا سیاست کے اندر گھٹیا چیزوں کے لیے نہیں، اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگودو نہیں، سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال صاحب بھی خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو تو ان جلسوں میں، ان جو سٹ انس تھے، جو دھرنے تھے، ان میں عمران خان جایا کرتے تھے. میری والدہ کا الیکشن تھا، NA 120 ہوا کرتا تھا وہ. میں ان کا الیکشن، جب ان کو کینسر ہو گیا وہ چلی گئی، میں نے ان کا الیکشن لڑا. آپ یقین کریں کہ PTI نے اپنا مقدمہ ادھر لڑا ہی الیکشن جو ہے وہ توہین کے اوپر ہے. تو مذہب کو، اور جس جماعت کو انہوں نے مذہب کے لیے استعمال کیا، ان کے دھرنوں میں جا کے شامل ہوئے. جب اپنی حکومت آئی تو مسجدوں میں گھس کے ان کو شہید کیا، ان پر گولیاں چلائیں، نہتوں کو مارا. تو یہ ڈرامہ جو ہے نا، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس کو کائنڈلی مذہب کی آڑ میں چھپانے کا موقع نہ دیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص، مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، یہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ذاتی عمل کرتے ہیں، آپ کا عبادت جو ہے وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ، لیکن وہ آپ کا ذاتی فعل نہیں رہتا. جب آپ جلسے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دینا گناہ ہے، مجھے ووٹ دینا ثواب ہے، اور اگر میرے ممبر کوئی کسی جماعت میں گئے تو وہ شرک ہے، جبکہ وہ یہ بھول چکے ہیں. اگر وہ شرک کی، آپ کو پتہ بھی ہے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. تو آپ مذہب، اپنی سیاست کے لیے، اپنی گھٹیا سیاست کے لیے آپ مذہب کی پوری ڈکشنری بدل رہے ہیں، مذہب کا مطلب بدل رہے ہیں، مذہب کا کانسیپٹ بدل رہے ہیں، اور وہ آپ کو بھول گیا. اگر آپ کے بقول یہ شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کرنے والے تو آپ ہیں، کیونکہ آپ نے خود ٹی وی انٹرویوز میں یہ اقرار کیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر کے اپنی حکومت میں لوگوں کو ووٹنگ کے لیے لایا کرتا تھا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سب سے بڑا شرک تو آپ نے کیا، جب آپ نے اپنے، صرف اپوزیشن کے نہیں، اپنے سینیٹرز کے لیے بھی ووٹ کرنے کے لیے، اپنے MNAs کو ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے کنٹینرز میں اسٹیبلشمنٹ سے بند کرایا. تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بدل جاتی ہے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی مذہب کی ڈیفینیشن بدل جاتی. پھر میرا جو بطور ماں اور بطور پاکستانی میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز پہ بات کروں. جب آپ ایک مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں
کہ آپ کیا تشریح کر رہے ہیں. آگے آپ کے نوجوان کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, وہ اپنے گھروں میں ان کانسیپٹس کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا ہوں, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ آپ نے بالکل سیاست بنا دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے ریسنٹلی کیا بات کی کہ جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ تھی وہ کیا تھی؟ نون لیگ کو ووٹ دینے والے. نہیں وہ تو تھی, اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بات کی. جی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے, اسی طرح مجھے بھی چنا گیا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے, کبھی آپ نے دیکھی؟ اور آپ مائک پہ کھڑے ہو کر جملے کستے ہیں خواتین کو, آپ لوگوں کو للکارتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کبھی آپ نے ایک سچ نہیں بولا, اور آپ اپنی اس چیز کو عبادت سے تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. تو میرا تو پرابلم یہ ہے بطور ماں کہ آپ مذہب کا نام استعمال مت کریں, لوگوں کے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اب آپ کا ذاتی فیل نہیں. جب آپ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ داری سے بات کریں. میڈم کیا مریم صاحب کی نے بیان دیا ہے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. مریم صاحب ایک سوال کا جواب کریے کہ نون لیگ کی حکومت آئی تھی, نون لیگ کی حکومت آئی تھی جو کہا گیا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم کو اسٹینس لے رہے ہیں. ڈالر مہنگا, ہر چیز مہنگی, ہر چیز اوپر جا رہی ہے, اوپر سے 70 جو ہے آپ نے وزیر بنا دیے. کنٹریبیوشن نون لیگ کی کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے؟ کوئی ایک چیز گنوا دیں ان 6 مہینے. او بھائی ایک سوال کا جواب تو دینے دے, مکس کر دیتے ہو بھائی. عوام کو ریلیف ملے گا. یہ دونوں سوالوں کو میں لنک کر دیتی ہوں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہ بات کہی کہ کیونکہ اتنی معیشت کی بری حالت تھی کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے بھی چند سالوں کی ضرورت ہے, چند مہینوں میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ حکومت نہیں ہے جو ہیرے کی انگوٹھیاں لے کر فیصلہ کرتی ہے, یا جو فائلوں پہ دستخط کرانے کے لیے وہ یا زمین لینے کے لیے ان کو ہیروں کی انگوٹھیاں یا رشوت کی ضرورت ہے. یہ وہ حکومت ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے مشکل فیصلے لیے ہیں. میں سمجھتی ہوں بھلے میں ان فیصلوں کو سپورٹ کروں یا نہ کروں, لیکن یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور اب آہستہ آہستہ معیشت کی ریوائول بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اوپر سے یہ سیلاب آ گیا ہے. میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے, اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی, بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے, میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو, میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی, اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی, اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں, اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں, لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آئے. تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. However, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو معیشت کا جو حال عمران خان کر کے چلا گیا ہے, دبو کے چلا گیا, اس کو ٹائم لگے. سوال کا جواب دیجیے کہ 70 وزراء آپ نے بنا دی, حالت ملک کی یہ ہے, پلیز یہ تھوڑا سا بتا دیا وہ کس لیے بنے, سب کو راضی کر رہے ہیں؟ پتا کر کے بتاؤں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ میرا سوال آپ نے پوچھ لیا, اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام. میم یہ بتائیں کہ ہم نے ناک کی لکیریں نکالی ہیں تو ہمیں $7 ارب ملا ہے. اب ہم جو ہے $500 ملین کے وہ پرزے خرید رہے ہیں جہازوں کے, ڈیفنس بجٹ 6% بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں ہم اپنی بیسک پالیسی کو چینج نہیں کر رہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں, باقی اخراجات بھی اسپیشلی ڈیفنس کے جو سب سے بڑے اخراجات ہیں, ان پہ کب کٹ لگے گا؟ دیکھیں یہ انٹرم میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی, الیکٹ ہو کر آئے گی, 5 سال کے لیے آئے گی, تو یہ پالیسی ہے. پالیسی بنانے کے لیے یہ ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے. تو یہ بیسکلی پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جب ایک اسٹیبل حکومت آ جائے گی 5 سال کے لیے, وہ اپنے پالیسی ڈیسیجنز خود لے گی. عمران حکومت میں بھی لوگ, جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت لوگ اٹھائے جا رہے تھے, لاپتہ ہو رہے تھے, اور آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور لاپتہ ہو رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
مجھے ابھی ایک صحافی صاحب آپ نے شاید کوئی سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ مدثر نارو کے کا جو کیس ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. الیکشن جو ہے آپ پہلے ہوتے دیکھ رہی ہیں یا پھر حکومت جو ہے عمران خان جو اسلام آباد کا مارچ کر رہے ہیں ماضرائی کرنے آ رہے ہیں اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے, آپ کی کیا؟ میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں, وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا, تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں, اس روش کو چھوڑ دیں, تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام ہے. یہ پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہا ہے, وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں. میڈم یہ بتا دیں کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں آئیڈیلی انشاءاللہ تعالیٰ جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. کسی بلی کے, کسی فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, اور الیکشن کو 5 سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے, اور اپنے ٹائم پر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا. دوسرا سوال کیا تھا؟ نون لیگ کو کون لیڈ کرے گا؟ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کے قریب پہنچے تو جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, وہ بیٹھیں گے اور جماعت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی. میڈم پاکستان مریم, کیا سیاسی جماعت کے عہدے اور حکومت کے اندر عہدے یہ الگ الگ نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کا کیا موقف ہے اس میں؟ پرنسپلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PMLN اونلی, پرنسپلی آئی ایگری ود دیٹ. کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے, بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میرے آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے. جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ 4 سال PTI کی حکومت رہی اور آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ادھر انہوں نے سودا کر دیا, جبکہ آپ کی حکومت کے آئے ہوئے 6 مہینے سے اوپر ہو گئے, ایک دفعہ بھی کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. کل اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نون لیگ اب بھول گئی ہے کشمیر کو. بالکل نہیں بھولی, نون لیگ کیوں بھولے گی کشمیر کو؟ نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال میں جس طرح کشمیر کا UN میں بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا تھا, وہ تصویریں جو دکھائی تھیں برہان وانی صاحب کی, وہ آج تک دنیا کو یاد ہے, آج تک یاد ہے. لیکن یہ جو کشمیر کے اوپر سودا کر, وہ ٹرمپ کی پاؤں میں بیٹھ کر سودا کرنے کا جو یہ کر کے آیا تھا عمران خان, یہ ناموشی اس کے ماتھے سے یہ کلنک ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ دوسروں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, ان کا طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے اپنے ہاتھ رنگے ہو وہ دوسروں پہ تھوپ دو. اسی طرح یہ جو ابھی انہوں نے پہلے جب نکلے حکومت سے تو انہوں نے کہا امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی, اور اینٹی امریکہ نعرے اپنے خود بھی لگائے اور اپنے جلسوں میں بھی لگوائے, اور کہا کہ میرے خلاف فوراً سازش ہو گئی ہے اور میرے خلاف یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے. تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت دیکھیں, یہ مینٹلی ڈی رینجڈ آدمی ہے, اور میں آنیسٹلی سمجھتی ہوں کہ مینٹلی چیلنجڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے, اب 25,000 روپیہ دے کر $25,000 پہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا ہے کہ سینیٹرز اور کانگریسمین میں لابی کرنے کے لیے, جس ڈیوڈ کی نون پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے خلاف کھڑا رہا ہے اور کیمپین کرتا رہا ہے, اس کو اس نے ہائر کر لیا ہے. تو میں ابھی جو امبیسڈر رفیل آئی تھیں ان سے خفیہ جو میٹنگ کر رہے تھے, تصویر باہر آ گئی, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کو کیا بتا رہے تھے. ان کو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پہلے یہ ڈرامہ کیا کہ مجھے امریکہ نے نکال دیا, اور آج ریڈ کارپٹ بچھا کے ان کے استقبال ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کی ذہنی صحت درست نہ ہو, اس کی 3 دن پہلے کی جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آج کی اسٹیٹمنٹ سے نہ ملتی ہو, میں اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں. GIT میں میڈیکل بورڈ بٹھا رہے. ایک سوال کے جواب میں جنرل فیض کا ذکر کیا. جنرل باجوہ بھی آرمی چیف رہے ہیں 2018 کے بعد, ان کا کوئی کردار تھا یا صرف جنرل فیض آپ کا ٹارگٹ ہے؟ میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں, میں کسی کو پرسنلی ٹارگٹ نہیں کرتی. میں نے جو فیکٹس تھے وہ میں نے صرف بات نہیں کی, وہ میں عدالت میں بھی نہیں. میرا ٹارگٹ کوئی بھی نہیں. میرا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پہ مبنی ہے جو فیکٹس ہیں, اور فیکٹس کو آپ نہیں بدل سکتے. مریم, فرح گوگی کے خلاف جو ایک مقدمہ تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے, اور آپ ہیرو کی انگوٹھی کا بھی اکثر ذکر کرتی ہیں,
तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए, क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होंगे। क्या पेशरफ्त क्या है? तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हों, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। थैंक यू मैडम।